نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے۔ تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، اور فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی۔ پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ سیاہ مٹی کو ہماؤن کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں، اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں، اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض، تعارض اور اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا۔ اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق
अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं है, सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह ने इंसान को इस शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। आदम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो आदम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिलाशुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा कीजिए वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। उसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है, गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम